پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہوئی، تو آپ کی امانت اور صداقت یعنی آپ کا امین اور صادق ہونے کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا کہ آپ امین بھی ہیں یعنی امانت دار بھی ہیں، صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ 25 سال کی ابھی آپ کی عمر تھی، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو امانت دار ہو اور ان کا مال تجارت یعنی جو سامان تھا بیچنے کا، کاروبار کا، وہ لے کر ملک شام وہ اپنا سامان بھیجیں، مگر ظاہر ہے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو امانت دار ہو۔ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو ادائیگی میں دوسروں کو کرتی ہوں آپ کی امانت داری اور آپ کی دیانت داری کی بنا پر آپ کو اس کا دگنا دوں گی، ڈبل دوں گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور تجارت کا مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے با اعتماد غلام کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا اور واپسی میں کچھ معلومات بھی مل جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے، وہاں کے ایک مشہور بازار میں گئے، وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ یہ راہب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی اس راہب نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو اس وقت اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟ اسے جواب دیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم ہے اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لقب امین ہے۔ اس راہب نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آخری نبی یعنی نبی آخری زمان یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب کے سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرماتے، تو میں بھی ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت میں رہتا۔ پھر اس راہب نے کہا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو کہ میں تم کو نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تجارت فروخت کیا اور مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی میں جب آپ کا یہ مبارک قافلہ جو مال تجارت فروخت کر کے لوٹا تھا، مکہ مکرمہ کے شہر میں جیسے داخل ہونے لگا تو حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر کی منزل پر بیٹھی قافلے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل اس نورانی منظر پر ایسا قربان ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت سے انتہائی مطلب آپ کو ان کی والیانہ عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ پھر اپنے غلام سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو اس غلام نے جو بتایا اس کا بیان یہ ہے کہ میں تو پورے سفر میں یہ منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتیں ان میں دیکھی ہیں۔ پھر اس نے اس راہب کا ذکر بھی کیا، تو یہ ساری باتیں سن کر عقیدت و محبت میں اور اضافہ ہوا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج اتنی ہی بات ہم بیان کریں گے، اتنے ہی واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، مزید آگے میں نہیں جا رہا۔ آج کے اس بیان میں چند باتیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عمر کا ذکر کیا گیا اس پورے واقعے میں، وہ 25 سال کی عمر تھی، 25th ایئر، نوجوانی جس کو ہم کہتے ہیں، جوان۔ اور اس عمر میں آپ دیانت داری، امانت داری اور سچائی میں مشہور ہو چکے تھے۔ اگرچہ یہ پیغام، میسج ہر ایک کے لیے، مگر میرے پیارے نوجوان اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے کہ آج میرا نوجوان امانت دار، دیانت دار اور سچائی کے طور پر مشہور نہیں ہو پاتا۔ ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، بد دیانتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہم آپس میں سب یہ جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اس سے ہمیں کچھ اور پیغام دے رہی ہے۔ آج ہم ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور 12 ربیع الاول کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھانا چاہیے کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک عادت کریمہ ہے، آپ کا سچا ہونا، آپ کا امانت دار ہونا، آپ کا دیانت دار ہونا، یہ میں بھی اختیار کروں؟ واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت مارکیٹ میں جائیں تو امانت دار، دیانت دار، سچا آدمی بہت مشکل ہے۔ میں نہیں کہتا ہوگا نہیں، لیکن بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ یعنی کہ کمانے کے چکر میں اتنے ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں، روزگار کے معاملے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے ایک ایسا واسطہ پڑ رہا ہے کچھ نہ کچھ کام کے تعلق سے، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ نہ دیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنا جیسے چھوڑ سا دیا۔ کسی کو پوچھے گئے بھائی کیا ہوا،
آپ کا آدمی پہنچا نہیں پہنچا، پر نکل گیا آپ کے پاس، نکل گیا۔ اچھا پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پوچھو کہ کیا ہوا، ارے وہ کہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا، راستہ واسطہ بھول گیا۔ سچ ہے تب سچ ہے، مگر قرائن پھر بعد میں یہ باتیں سب ڈکلیئر ہو جاتی ہیں کہ بندہ نکلا ہی نہیں تھا، جانا وانا تو کہیں اور تھا۔ یعنی کام کے چکر میں، روزگار لینے کے چکر میں کچھ سچ بولنے کے لیے جیسا تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ صبح معاذ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار ملے گا، کام ملے گا۔ نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سچ بول کے تو دیکھیں، لوگ سچائی، امانت داری، دیانت داری کو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ارے وہ ہے کہاں؟ جہاں یہ ان کو ملتی ہے نا، یہ اس پہ قربان ہو جاتے ہیں، یار یہ دیانت دار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سچا آدمی۔ مگر بدقسمتی ہے ہماری، نہیں لوگ سچ بول رہے، کام میں اور دیگر معاملات میں، ٹرانسپورٹیشن میں دیکھ لیں، خود بچے کو دیکھ لیں، گھر میں دیکھ لیں، فیملی کو دیکھ لیں، میاں بیوی کو دیکھ لیں، ماں باپ اولاد سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول دیتی ہے، عجیب و غریب حالت ہے۔ اچھا پھر جھوٹ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک بار پتہ چل جائے نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ بعد میں کتنے سچ بول دے یقین نہیں کرتا دل کیا یہ کہ دوبارہ تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ یہ اعتماد توڑنے میں جھوٹ سب سے بڑا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید سبب بنتا ہوگا۔ یعنی کسی کے بارے میں پتہ چل جائے گا یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اب زندگی میں اس میں اعتماد کیسے ہوگا، یار یہ دوبارہ جھوٹ بول رہا ہوگا، تو حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا مگر یقین نہیں آتا۔ آج کے اس اجتماع میں ایک تو یہ نیت کر لیں پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا، یہ طے کر لیں، آپ بچوں کو بھی سکھا دیں، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے۔ اب جو وہ اللہ مالک ہے، سانچ کو آنچ نہیں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچ بولوں گا، اللہ مجھے بچائے گا۔ جھوٹ بولیں گے تو کیا اللہ کو بھی ناراض کیا، پھنسنا ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین، صادق، دیانتدار، یہ آپ کے مطلب آپ کی شہرت ہے اس کے اندر، اور آپ کے القاب میں یہ چیزیں شامل، یہ باتیں شامل تھیں، اور تجارت کے طور پر، اور متاثر ہونا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا متاثر ہونا، آپ کی امانت داری، دیانت داری۔ اور پھر اگر ہم دیگر اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام سفر کر رہے تھے، اس کے ساتھ شفقت، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ الفت، یعنی اس کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ تو یوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو آج ہم چند لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ایک تو سچ بولنا ہے، دیانت داری کرنی، امانت داری، جو چیز جتنے کی نا یہ ہے، بس جو ہے نا وہ یہ ہے، بس خلاص۔ آپ کو لینا ہے تو لے، نہیں لینا ہے تو نہیں لے، آپ کی مرضی۔ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، سچ بول دے، کوئی نہیں، سچ بول دیا کرے۔ تو یہ آج تو یہ سیکھ کر جائیں ہم کہ ہم نے اب سچ بولنا ہے اور امانت داری اختیار کرنی ہے۔ دوسرا، اپنے ماتحت، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو ستانا نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کو مارنا نہیں، ان کو گالیاں نہیں دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ان میں یہ عادتیں نہیں ہوا کرتی۔ ان دنوں میں خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کا بیان سنتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ جہاں امامہ شریف سنت ہے، جہاں داری شریف سنت ہے، جہاں دیگر سنتیں ہیں، وہاں پر سچ بولنا بھی سنت ہے، دیانت داری بھی سنت ہے، امانت داری بھی سنت ہے۔ اور جب ایک شخص مذہبی طور پر مشہور ہو جائے نا،
ریلیجیس مذہبی مشہور ہو جائے تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یار کہیں میرے بارے میں، ہمارے ہم کہتے ہیں یار، لوگ کہہ بھی دیتے یار داڑھی رکھے یوں بول رہے ہو، داڑھی رکھے کہ نہ رکھے، داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی رکھنا واجب ہے، مگر جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کو تو نہیں کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن داڑھی رکھنے والے کے ساتھ ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ زیادہ دین پر، شریعت پر عمل کرنے والا شخص ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی اس نے اپنے چہرے مبارک، اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے، اس سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی ایسی بات کرے گا، تو اسے زیادہ بچنا ہوتا ہے، اسے زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں اور لوگ مطلب کہ اسلام و دین کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دیانت داری، امانت داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب بھلائیاں برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اچھے اور دینی ماحول میں رہتے ہیں نا تو یہ چیزیں سیکھنے کو ملتا۔ اصل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ اور ہی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ابے بھائی سچ بولے گا تو مارکیٹ میں تجھے بیٹھنے کون دے گا؟ یہ امانت داری اور دیانت داری کرے گا تو بھوکا مرے گا۔ وہ کیوں بھوکا مرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کروں تو کھاؤں اور اللہ کی فرمانبرداری کروں تو بھوکا مروں گا۔ بیوقوف والی باتیں یار، رزق تو اللہ عطا کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے بھوکا کیسے مر سکتا ہوں؟ اللہ پاک کو راضی کر کے میں پریشان کیسے ہو سکتا ہوں اس طرح؟ رزق تو اللہ کے دستے قدرت میں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہمیں گناہوں پر اکساتے ہیں، برائیوں پر اکساتے ہیں، بد دیانتی پر اکساتے ہیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں تعلقات اور دوستی انہی سے کرنی چاہیے جو سچے لوگ ہیں، جسے دیکھ کر ہمیں خدا یاد آ جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں اور بری صحبت چھوڑ دیں۔ اگر اچھی صحبت رہے گی انشاءاللہ نمازی بنیں گے، نیک بنیں گے، سنتوں کے پر عمل کرنے والے بنیں گے، اور اسے عام کریں، کیونکہ یہ برائیاں بڑھ گئی ہیں ہماری مارکیٹ کے اندر، بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اگر آپ نیکی کی دعوت عام کریں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، نیکیوں بھرے اس اجتماع میں، سنتوں بھرے اجتماع میں آئیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دعوت اسلامی کے ذریعے کو دین کی خدمت انجام دیں گے، انشاءاللہ پیارے حبیب کے صدقے میں عادتیں بھی اچھی ہوں گی، دنیا بھی اچھی ہوگی، اور رب نے چاہا تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔